حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تو نہیں ہیں لیکن صحابی کے بعد ان کا مرتبہ آتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی و پرہیزگار، اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، ان کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ میں ان کے حوالے سے کچھ ایک باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کی کرامات، اللہ رب العزت کا فضل آپ پر، اللہ رب العزت کا کرم، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگا دینی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں جنہوں نے لگا دیا ہے، اللہ رب العزت ان پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے، اتنا انعام فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے ان پر کہ دنیا اگر ان کا کچھ چاہے بگاڑنا بھی چاہے تو کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، خلیفہ منصور آپ نے نام سنا ہوگا، اپنے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے اور آج میں ان کو قتل کروں گا۔ تو جو منصور کا، خلیفہ منصور کا جو وزیر تھا، اس نے کہا کہ جس نے دنیا کو ترک کر دیا ہو، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دی ہو، اس کو قتل کر کے ہمیں حاصل ہونے والا کیا ہے؟ خلیفہ منصور غضبناک ہو کر کہا کہ میں خلیفہ ہوں اور میرا حکم ماننا تم پر ضروری ہے۔ وزیر مجبور ہو کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آپ کو خلیفہ منصور کی بارگاہ، خلیفہ منصور کے یہاں پیش کرنے کے لیے۔ ادھر خلیفہ منصور نے اپنے غلاموں کو حکم دے دیا تھا کہ میں اپنے سر سے جو ہی تاج اتاروں، فوراً بلا دیر کیے ہوئے تم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن کو ان کے تن سے جدا کر دینا۔ وزیر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر منصور کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بجائے اتارنے کے، اپنا تاج اتارنے کے، وہ احترام، ادب، استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد مجھے پھر دوبارہ دربار میں مت بلانا، اس لیے کہ میں دربار میں آتا ہوں جس کی وجہ سے میری عبادت میں، ریاضت میں خلل پیدا ہوتا ہے، لہٰذا آج کے بعد مجھے دربار نہ بلایا جائے۔ منصور نے وعدہ کیا اور بہت ہی عزت و افزائی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتا ہے۔ آپ چلے جاتے ہیں تو تاریخ میں آتا ہے کہ منصور 3 شب اور 3 روز مکمل بے ہوش رہا ہے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کے وقت تک اس کو غشی طاری رہتی ہے، بے ہوش رہتا ہے۔ وزیروں کو، غلاموں کو یہ حال نہ دیکھا گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو غلاموں نے، وزیروں نے پوچھا کہ آپ نے تو حکم دیا تھا، آپ تو بہت غضب میں تھے کہ آج میں صادق کو، امام جعفر صادق کو قتل کروں گا، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ آپ نے بجائے ان کو قتل کرنے کے، آپ نے تو استقبال کیا بہت ہی عزت و افزائی کے ساتھ، بہت ہی عزت و ادب و احترام کے ساتھ آپ نے ان کو رخصت کیا، آپ نے تو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن آپ نے اپنے سر سے تاج کیوں نہیں اتارا؟ تو منصور جواب دیتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے یہاں آئے
تو میری نگاہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک اژدہا تھا جو اس چبوترے کو، اس کا جبڑا اتنا بڑا تھا کہ جو اس چبوترے کو اپنے جبڑے کے اندر لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا کہ منصور، اگر تو نے ذرہ برابر بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کی تو اس چبوترے کے ساتھ تجھ کو نکل جاؤں گا۔ اس کی دہشت اس قدر طاری ہوئی کہ میں کچھ نہ کر سکا اور ادب و احترام کے ساتھ ان کو رخصت کرنا پڑا مجھے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی ان کو دکھ نہیں دے سکتا۔ جس نے بھی، اگر ہم نے، آپ نے، یا کسی نے بھی اللہ کی رضا میں اپنی پوری زندگی گزار دی، اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان و کرم ہوتا ہے، بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ اس کو کوئی بھی طاقت، کوئی بھی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلاتے ہیں۔ آپ سے کہنا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر سے غلط فہمیاں دور کریں۔ ہمارے گھر میں جو بھی چیز میسر ہو ہم اس پر نیاز دلائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی چیز پکائیں، کوئی ایسی چیز پکائیں جس کی وجہ سے مجھ کو قرض لینا پڑے، جس کو پکانے کے لیے مجھ کو قرض لینا پڑے، یا ہم قرض دار ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو اسلام بالکل قطعی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں عظمت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں عزت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں احترام ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی بھی چیز میسر نہ ہو تو ہم پانی پر فاتحہ کر سکتے ہیں، ہم پانی پر فاتحہ کریں، اللہ رب العزت اس کا اجر ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ بس دل میں نیت ہونی چاہیے، دل میں خلوص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو ہمارے ان تمام چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے۔ ان کو رزق جو ہے اللہ رب العزت دے رہا ہے، یہ ہمارے کھانے کے محتاج نہیں ہے، یہ ہماری کھیر اور پوری کے محتاج نہیں ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو نیت ہم درست رکھنی ہے، اپنی نیت کامل کو، اچھی نیت کو ان کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ نہ کہ ہم کھیر پکائیں گے، پوری پکائیں گے، یہ پکائیں گے، وہ پکائیں گے، تب اللہ کے ولی خوش ہوں گے، نہیں۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ خوش تب ہوتے ہیں کہ جب بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ان کو یاد کرے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا رہے، تب وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے کھانوں سے، ہماری ان تمام چیزوں سے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نیت اچھی ہونی چاہیے اور انہوں نے جو فرمایا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ عمل کریں گے تب وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ کے حبیب خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے حبیب خوش ہوتے ہیں تو حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب، یعنی ہم سب کا رب، جس نے اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہونے لگتا ہے، اور جب ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے تو جنت اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، غلط فہمیوں کو، ان غلط رواجات کو اپنے آپ سے دور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔